السلام علیکم. پہلے تو میں آپ سب کو یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دا بلائنڈ سائڈ ود نیلم اسلم، لیکن آج میں بولوں گی کہ آج آپ برائٹ سائڈ دیکھیں گے، کیونکہ میں جن شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، میں بڑی معذرت کے ساتھ میں بچپن سے ان کی بہت بڑی فین ہوں. بچپن سے میں ان کو ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں، اسٹیج کے جو شوز ہوتے ہیں وہ دیکھ رہی ہوں. اور سب سے دنیا میں جو نیکی کا کام ہے نا، سب سے بڑا کام ہے اس وقت تک کہ آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، آپ کسی کو ہنسی دے دیں، مسکراہٹ دے دیں، کہے دے دیں. یہ نہیں کام ہوتا، یہ فری کا کام ہے لیکن لوگوں سے نہیں ہوتا. اور یہ کب سے کر رہے ہیں؟ بہت سالوں سے کر رہے ہیں. جواد وسیم صاحب، یقیناً ان کو آپ جانتے ہوں گے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیلم، میں تو آپ کے وہ چینل نام سے بڑا متاثر ہوں، بلائنڈ سائڈ. جی کمال ہے، میں نے پہلی دفعہ ایسا نام سنا. اچھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ زیادہ اپنے ناموں سے ہی رکھتے ہیں. ہاں، اللہ آپ کے چینل کو کامیاب کرے. تو آپ بھی بچپن سے نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاپا ماما بھی مجھے بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں. نہیں اتنی ایج نہیں ہے. آئی ایم ورکنگ فرام 1975. گریٹ، ماشاء اللہ. پھر مجھے ماشاء اللہ، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، بڑا فٹ رکھا آپ نے. اللہ نے رکھا ہے، ہم نے تو بد پرہیزی کرتے رہتے ہیں. اب آ کے کچھ احتیاط شروع کی ہے. اللہ رکھتے ہیں، ورنہ مجھ سے کم ایج کے لوگ جو ہیں مجھ سے زیادہ ایجڈ لگتے ہیں، بوڑھے لگتے ہیں، اور اکثر تو دنیا سے ہی چلے گئے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اللہ کی طرف سے یہ مہربانی ہوتی ہے. اچھا جواد صاحب، ایک طرف جب آپ کو ٹی وی پہ کوئی دیکھے گا وہ کہے گا اتنا مطلب سینس آف ہیومر، مزاح، اور کسی کو کوئی بھی بات لگا رہے ہیں، اور جب آپ سے وہ سامنے آ کے آپ کی شخصیت سے ملے گا، ایسا لگے گا کہ یہ تو کوئی روحانی ٹیچر ہیں، ان سے آ کے اگر آپ کو دین کے بارے میں نہیں پتہ وہ بات کرو، کوئی اور مسئلہ ہے وہ بات کرو. یہ توازن کیسے برقرار رکھا ہوا ہے دین اور دنیا والا؟ یہ میرے لیے بھی حیرت کی بات ہے کہ رات کو میں تھیٹر پہ اور ٹی وی شوز میں اور ہنس رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں، اب کیا کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ دن بھر واقعی لوگ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں، اپنے روحانی مسائل باتیں پوچھتے ہیں، اور میں بھی لیکچرز دیتا رہتا ہوں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مساجد میں. امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں نے جا کے لیکچر دیے باقی. تو یہ خود میری سمجھ میں، یہ تو اللہ کا. ویسے ایک بات مجھے یاد آتی رہتی ہے، میں بتاتا رہتا ہوں کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو کوئی گھر میں گیسٹ آتے تھے نا، تو وہ پوچھتے تھے بچے کیا بنو گے، یا سب سے پوچھتے. تو میں نہیں جواب دیتا تھا، میری امی جواب دیتی تھی کہ میرا بچہ یا مولوی بنے گا یا ایکٹر بنے گا. میں نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے یہ کیا کہا، اور وہ دونوں پورے ہو گئے. مولوی تو خیر بڑی اونچی چیز ہے، بڑا شان والا، لیکن وہ امی کہتی تھی. تو اللہ نے کر دیا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور آپ کے سامنے آپ تو جانتے ہیں. بالکل. آپ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری مطلب جب ہمیں نیوز والوں کو اتنی باتیں کرتے تھے لوگ، آپ لوگ تو انٹرٹینمنٹ میں، آپ لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو رنگین فیلڈ میں ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کچھ دین کا، نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، اور اس فیلڈ میں آپ کا ملنا جلنا بھی ٹھیک ہے. کچھ ایسے لوگوں سے بھی ہوتا ہے کہ وہ واقعی پھر بہت ساری برائیوں میں بھی انوالو ہوتے ہیں، جیسے ہر فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے میں اپنے آپ کو اس طرح سے بچا کے اس طرح سے صراط مستقیم پہ بھی رکھنا، اپنا کام کو کام سمجھنا اور باقی ساری چیزوں کو بھی مکمل اور کامل لے کے چلنا، یہ مشکل تو بہت ہوگا آپ کے لیے. یہی سوال میں آپ سے کروں. میں نے آپ کو بھی دیکھا چھپ کے نماز پڑھتی ہو، اور ماشاءاللہ اپنا مذہب کا بھی سارا آپ نے رکھا ہوا ہے، اتنی اچھی اینکر بھی ہو، سارا کچھ ہو. تو بہرحال مجھے کیونکہ زیادہ رہا اس فیلڈ میں کام، تو یہ پھر وہی بات ہے کہ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات لوگ سٹارٹ میں، بلکہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو کئی لوگ بدتمیزی سے آغاز کرتے ہیں. وہ تانوں چھڈ کے تے اسی اتھے ہیں، شیطان ہو تانوں تے اسی پتھر مارن آئے ہیں. تو لیکن تھوڑی دیر میں جب گفتگو ہوتی ہے نا، 5-10 منٹ کے بعد ان کا رویہ بدل جاتا ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا. بلکہ جب میری منگنی ہوئی میرے ابو کے دوست کی بیٹی، تو انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ یہ تو شریف لوگ نہیں ہوتے، یہ تو اچھے نہیں ہوتے، تو ہم تو شریف ہیں، یہ آپ نے کہاں کر دیا. تو اب ماشاءاللہ وہی میری بیگم ہے، میں کو 10 حج کر لیا اس نے میرے ساتھ، اور اس کی وجہ سے وہ میری بہت سی یعنی کہ جو سسٹر ان لاز ہیں ان سب نے بھی حج کیا.
اور بیٹیاں میری قرآن کی حافظ ہیں اور بیٹے بھی. تو حالانکہ سب اعتراض کرتے تھے کہ کہاں کر رہے ہو، لڑکی ڈبو رہے ہو، یہ ہے وہ. تو میں نے ایک بات مجھے یاد آ گئی. اکثر مجھے شروع میں لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ بھئی ایک فیلڈ رکھو، یا یہ شوبز رکھو تو یا اپنا مذہب رکھو. یہ تم منافق ہو، تم وہ بھی کرتے ہو وہ بھی کرتے ہو، یا چھوڑ کے چلے جاؤ. تو میں کہتا تھا میں کیوں یہ چھوڑ کے چلا جاؤں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی مسلمان اسلام زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ یہ چیزیں نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مذہب چھوڑ دے گا، یہ کرے گا. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ساری دنیا کو کہ ہمارا اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے. اس میں گنجائش ہے، گناہ کی نہیں، گانے کی، ڈرامے کی، سپورٹس کی گنجائش ہے. سب کچھ کریں لیکن گناہ نہیں، گناہ نہ کریں. گناہ سب کو پتہ گناہ کیا ہوتا ہے. اب کسی فیلڈ کو ہی کہنا یہ ساری گناہ، یہ تو غلط بات ہے نا. تو الحمدللہ اسی فیلڈ سے بڑے بڑے لوگ پھر ماشاءاللہ ہر سال میرے ساتھ 10-12 حج پہ جاتے ہیں. نرگس کیا، دیدار، شہباز، سب سارے ہی اچھے میں نے پائے، سب اچھے ہیں. اگر غور سے دیکھیں گے تو بعد میں پتہ چلے گا میں ہی برا ہوں، باقی سب اچھے. کتنی خوبصورت بات ہے. کسی کو برا نہیں کہنا. اب میں تو وہ لمبی چوڑی باتیں، لمبی چوڑی مثالیں، میں تو پھنس جاتا ہوں نا کسی بات میں. تو میں اپنے کسی اداکارہ بیٹی سے میں نے کہا تو دعا کر، شیبا حسن صاحب ہیں، روبی انم صاحب ہیں، کہ تجھے دعا کر، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے. اسی طرح عرفان ہاشمی صاحب ہیں، ان کے ہاں میں نے اپنے بیٹے کی نسبت کی، ان کی بیٹی بھی حافظہ یہاں پروگرام میں وہاں بھی تشریف لائے. تو کسی کو دور سے دیکھ کے برا نہیں کہنا چاہیے جب تک آپ اس کو اچھی طرح جانتے نا. خام مفت میں گناہ گار ہوں گے اور کیا ہے. اچھا جواد صاحب، لیکن کچھ چیزیں، کچھ تنقید صحیح بھی ہوتی ہے. جیسے ہم نے اسٹیج میں بھی دیکھا کہ ایک کامیڈی بہت ولگر لیول پہ چلی گئی. پہلے لوگ فیملیز کے ساتھ اسٹیج ڈرامے دیکھنے آتے تھے اور کیبل والا اسٹیج کے شوز لگا دیتا تھا. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ صرف کچھ خاص طبقہ ان تک بات آ گئی. پھر وہاں پہ اور بھی انہوں نے پیسوں کی نمائش، اور پھر ہم نے بڑی چیزیں سنی کہ قتل کر دیا کسی کو بہت مطلب برے لوگ آ گئے اس طرف. دیکھنے والا جب برا ہو جائے گا تو آبویسلی جس نے پیسہ کمانا ہے، جس نے شو کرانا ہے، تو وہ انہی کی مینٹالٹی کو سمجھ کے ان کے اکارڈنگلی شو کرے گا. تو یہ سارے نشیب و فراز آپ نے دیکھے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ تھی اس کی؟ نیلم منیر اسلم تم پڑھی لکھی لڑکی ہو. آج میں تمہیں بتاؤں تھیٹر کیا ہوتا ہے، یہ شوبز کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا کیا ہے. یا تو میں ایک باریک لائن بتا دوں گا، ساری زندگی کام آئے گی. یہ مرر آف دا ان سائڈ دا سوسائٹی ہوتا ہے، یہ آئینہ ہوتا ہے. جب سوسائٹی میں برائی بڑھ جاتی ہے تو تھیٹر پہ بھی بڑھ جاتی ہے. جو سوسائٹی میں اچھائی بڑھ جاتی ہے تو تھیٹر پہ بھی بڑھ جاتی ہے. یہ تھیٹر آئینہ دکھاتا ہے. یہ بڑی میں اہم بات کر رہا ہوں. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دماغ استعمال کرنا پڑے گا. تمہارا تو ہے، میرا نہیں اتنا. مثلا جب پاکستان بننا تھا تو جتنا تھیٹر ہوتا تھا وہ آزادی پہ ہوتا تھا، فریڈم. جہاں ہر ڈرامے میں ایک اس کا ایک لائٹ ہوتی تھی، ایک ٹنج ہوتا تھا کہ وہ ہم نے آزادی. پھر جب پاکستان بن گیا پھر اچھے پاکستان کے لیے ڈرامے تھے، اردو ڈرامے، پنجابی ڈرامے بڑے اچھے، کس طرح ہم سدھریں، کیا کریں، کیونکہ اس وقت سب لوگ سدھار میں لگے ہوئے تھے. پھر نہ جانے کیا ہوا، سمجھ نہیں ہے، ہم بگاڑ کی طرف جانا شروع ہو گئے. دیکھو نا، کوئی ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہوں، اب نام نہیں میں لے سکتے، تو اس میں سنوار نہیں آیا، بگاڑ آیا ہے. تو تھیٹر ہمیشہ آپ کو آئینہ دکھاتا ہے کہ آپ یہ ہیں جناب. تھیٹر کو اگر آپ سوسائٹی کو اچھا کر دیں تو تھیٹر، کیونکہ دیکھنے والا کون ہے؟ لوگ. وہ کیوں آتے ہیں، وہ کیوں آگے جوتیاں نہیں مارتے، وہ کیوں؟ کیونکہ وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہی کچھ ہوتے ہیں جو ہو رہا تھا. اب وہ لوگ نہیں آتے جو ہمارے زمانے میں آیا کرتے تھے، وہ نہیں آتے کیونکہ ان کا تھیٹر نہیں ہو رہا. اب جن کا ہو رہا ہے وہ آتے ہیں. دیکھو نا، ایک پروڈیوسر نے پیسے لگانے ہیں پیسے کے لیے، وہ کوئی قوم کی خدمت نہیں کر رہا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کو اگر جو ہمارے زمانے میں ٹکٹ ہوتی 10 روپے 20 روپے،
اس سے پہلے ہوتی 5 روپے 10 روپے. جب میں فیلڈ میں 10 روپے 20 روپے. 2000 کا شو ایسے ہوتا تھا کہ خوش ہو جاتا تھا پروڈیوسر کہ واہ واہ آج کیا شو لگا. ہم کہتے تھے ہمیں ٹریٹ دو, آج 2000 کا شو لگا. تو اب ٹکٹ 5000 کی, اور کوئی ایونٹ ہوتا ہے, کوئی عید ہوتی ہے تو وہ 10,000 کی ہو جاتی ہے. تو جس نے ایکٹرز کے جو پیسے ہیں 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ تو اس نے دینے ہیں, تھیٹر کرایہ دینا ہے, تو اس کا سیٹ نہیں بکے گی, ٹکٹ نہیں بکے گی, تو وہ کہاں جائے گا؟ اس کو نہیں لگے کہ اچھا ڈرامہ ہے برا ڈرامہ, اس کو پیسے چاہیے. یہ ہماری حکومتوں کو چاہیے, ہمارے آرٹس کونسلوں کو چاہیے, ہمارے جو کلچرز جو ہمارے بڑے ہیں, جو منسٹرز ہیں, وہ اس طرف آئیں, وہ اسپانسر کریں, وہ اچھے ڈرامے, اچھے رائٹر جو ہیں ان کو ہائر کریں. سب سے پہلے تو اچھا رائٹر ہوتا ہے, پھر اچھے ایکٹر یونیورسٹیوں میں آڈیشنز کریں, کالج میں کریں. وہاں کے لڑکے لڑکیاں اتنے اچھے اداکار ہوتے ہیں یا اتنے اچھے ہوتے ہیں, ان کو الحمرا میں لائیں. اچھی فیملیز ہیں, لوگ پھر آ جائیں گے. تو جب انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں, جو بیچارے گھسے پٹے آئے اپنا وہ شروع ہو گئے, نہ پڑھے لکھے, معاف کرنا تھیٹر میں تو پڑھا لکھا ختم ہی ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ یہ خرابی آ گئی ہے. تو اب اگر حکومت کچھ تھوڑی ایسا انٹرسٹ لے تو یہ بدل سکتا ہے. اچھا, آپ کو دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سب کو ایک لمحے میں پل میں ہنسا دیتے ہیں, یہ چاہیں تو رلا بھی سکتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ ہاں بالکل, جو ہنسا سکتا ہے اور رلا بھی سکتا ہے, وہ بڑا اچھا رلاتا ہے. ہم بھابھی کی بات نہیں کر رہے, ان کو تو آپ رلاتے ہوں گے. اس کا بھی یہ المیہ مجھے میں اس کو جتنا مرضی پیار کروں, وہ کہتی ہے ہم ڈرامہ. بھائی میں ڈرامہ نہیں کر رہا, نہیں تسی تو ہے ہی ڈرامہ. تسی سچے کدوں جے, تہاڈی حقیقت کدوں کھلے گی, میں نہیں یقین دو. اب اتنے سال ہو گئے, اب جو ہیں قبول کرو, جانے دو. تو واقعی ہے تو صحیح بات. چلیں اب آپ نے جانا ہے, آپ کی ریکارڈنگ ہے, ورنہ میرا تو دل چاہ رہا ہے میں یہاں پہ بیٹھی رہوں اور آپ سے کچھ نہ کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملتا رہے. کوئی میسیج دیں گے میرے ویورز کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو واقعی ابھی بھی آپ لوگوں کو, اسٹیج کے جو آرٹسٹ ہیں, ان کو دل سے چاہتے ہیں, اور پرانے لوگوں کا وہ دل سے احترام کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. آپ ٹی وی پہ آ گئے سارے لوگ, اسٹیج کے میکسیمم لوگ, اور وہ ٹی وی کا جو 11 بجے کا سلاٹ ہے نا, ہر چینل کو فکر پڑی ہوتی ہے کہ ہمارا جو شو ہے نا, یہ انفرٹینمنٹ یا انٹرٹینمنٹ کا, یہ سب سے آگے وہ انویسٹ کر رہے ہیں. دیٹ مینس کہ لوگ آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرا ان سب لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ دیکھتے رہیں اور اپنے ویوز شیئر کرتے رہیں. ویوز بہت اثر کرتے ہیں, شیئر کرتے رہیں, اور جو آپ کو اچھا نہ لگے اس کو اچھی طرح اس کی ٹھکائی کریں, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے لوگ پسند نہیں کر رہے, لیکن جو پسند آیا اس کو اپریشیٹ کریں. اور یہ جو بلائنڈ سائڈ آف نیلم اسلم ہے, اس کو بہت زیادہ سبسکرائب کریں, لائک کریں. یہ بچی میری بچی ہے, اس کو جو جس طرح وہ لے کے چلی ہے, ایک انتہائی یعنی ایک معزز طریقے سے, کیا کہنا چاہیے, ایک بڑے مودبانہ, اور تو اچھے اچھے آپ کو انٹرویوز سنا رہی ہے, دکھا رہی ہے, اچھے اچھے لوگوں سے ملا رہی ہے. چلو میں اچھا نہیں, باقی تو اچھے تھے نا. نہیں, آپ تو سب سے اچھے ہیں. تو اس کا میں شکر گزار ہوں آپ سب کا. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے, بچوں کی خوشیاں دکھائے, بڑوں کی خوشیاں دکھائے, ہمارے ملک پاکستان کو دنیا میں نمبر 1 پہ لے جائے, کیونکہ ہم ہیں نمبر 1, اس میں کوئی شک. اور بالکل مایوسی کی بات نہ کیا کریں. اپنی قوم کو اتنا بھی برا نہیں کہنا چاہیے. کسی قوم میں ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں, کوئی اپنے کو اتنا برا نہیں کہتا جیسے ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہاں آج بھی 50 روپے میں مزدور روٹی کھا لیتے ہیں, آج بھی 100 روپے میں 3-4 آدمی آج بھی کھا لیتے ہیں. جاؤ باہر جا کے کھا کے دکھاؤ تو لگ پتہ جائے. یہ ملک بہت بڑی نعمت ہے پاکستان ہمارے لیے. یہ میں کوئی جذباتی نہیں کہہ رہا جیسے بچے تقریریں کرتے ہیں. میں باہر کے جتنی دنیا گھومی, بڑے بڑے کنٹریز گھومے, اس وقت احساس ہوتا ہے کہ نہیں بھائی, ہمارے نیبرز, ہمارے ملنے والے, ہمارے ریلیٹیوز, ہمارے پاکستانی بھائی, ہمارے سارے جتنے وہ
وارم ویلکم کرتے ہیں, اور ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ اس ملک کو نظر بس سے بچائے, ہمیشہ قائم رکھے. میں اپنی بچی کا شکر گزار ہوں جس نے آپ سے ملوایا. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ.